الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انہ بعبادہ خبیر بصیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج 15 شعبان کی رات ہے، یہ شب برات کہلاتی ہے، برکت والی رات ہے۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ نے اس کو یوں سمجھایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رات کا اندھیرا ہر طرف ہوتا ہے، پھر جب سورج نکلنا ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہ یکدم سورج نکل آیا، بلکہ پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے، تو اندھیرا کم ہو گیا اور روشنی زیادہ ہوتی جا رہی، پھر وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ اسفار کا وقت ہو جاتا ہے۔ سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج نکل چکا، پھر کچھ دیر کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے اور دھوپ آ جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کی رحمتوں کا سورج طلوع ہونا ہے، مگر اس کی صبح صادق آج کی رات ہے۔ آج رات سے رمضان کی برکتیں آنی شروع ہو گئیں، یہ اب ہر روز بڑھتی جائیں گی حتیٰ کہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوں گی جیسے کہ خود رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب آج کی رات میں انسان کے لیے رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رزق میں انسان کے بیوی بچے، صحت، عزت، کاروبار سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ ہم سارا سال رزق کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے قرض نہیں اترتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انکم کم ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ہم سارا سال شکوے کریں، بہتر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے فیصلے فرمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے فیصلے فرما دے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگے، نیک دیندار۔ جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں وہ اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی نیکی کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو بیمار ہیں وہ صحت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو پریشان حال ہیں مرد یا عورتیں وہ اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اہل خانہ کے لیے بھی مانگیں، ملک کے سب لوگوں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ یہ وقت پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل آ گیا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ آج کے دور میں روٹی اور رزق زندگی کا نصب العین بن گئے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ مجھے اچھا کمانا ہے اور اچھا کھانا ہے۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے، یہ ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، مگر ہم رزق کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے اسی کی فکر ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی فکر ہے۔ حالانکہ آج کے دور میں زیادہ کھا کر مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت بھوک سے مرنے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق کی اتنی بہتات دی ہے کہ بے موسم کے پھل ہر جگہ پر ملتے ہیں۔
پھل کیا ملنا بلکہ بے موسم کے جوس ہر جگہ ملتے ہیں. پورا سال جو جوس پینا چاہیں وہ فریج کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی انتہا یہاں تک ہے، اور دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کے شکوے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ہوا، میرے بچے کی نوکری نہیں ہو رہی، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا. تو بجائے شکوے کرنے کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کریں کہ یا اللہ تو آئندہ سال کے لیے جو رزق کے فیصلے فرمائے گا تو ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. روٹی کو اتنی اہمیت حاصل ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے تاریخ میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں تھی. دین اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اس نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے. اس لیے شریعت نے رہبانیت سے منع کیا ہے. رہبانیت کہتے ہیں کہ اتنا دین میں لگ جانا کہ دنیا کو چھوڑ دینا، بیوی بچوں کو نظر انداز کر دینا. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے. دوسری طرف ہے اباہیت. اباہیت کہتے ہیں کہ روٹی کپڑا اور مکان کو زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ بھی ناجائز ہے. نہ رہبانیت جائز ہے نہ اباہیت جائز ہے، ہمیں اس کے درمیان کی زندگی گزارنی ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم معاشرے میں زندگی گزارو، حقوق اللہ پورے کرو، حقوق العباد پورے کرو، تو اس کے بعد تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی. اس لیے انسان رزق کے حلال کے لیے کوشش تو کرے مگر حرص نہ دکھائے. جو مقدر میں ہے ملنا وہی ہے، جو مرضی کرتا پھرے. یہ جو ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے نا، یہ صرف موت تک کا مسئلہ نہیں، موت کے بعد کا بھی مسئلہ ہے. چنانچہ قیامت میں جب انسان کھڑا ہوگا تو اسے سخت پیاس لگی ہوگی. جن لوگوں کو جنت میں بھیجا جائے گا ان کو سخت بھوک ہوگی، مگر ان کو وہاں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا اور پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا. وہ غسلین اتنا گرم ہوگا کہ انسان کی آنتیں کٹ کر پخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی. پھر انسان ٹھیک ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی، پھر پیاس لگے گی، اور یہ سائیکل سزا کا چلتا ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کی جسم کی جلد جل جائے گی بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ہم ان کے جسم کی سکن کو دوبارہ ٹھیک کر دیں گے تاکہ ان کو دوبارہ عذاب مل سکے. تو یہ پیٹ کا مسئلہ کوئی ابھی کا نہیں ہے، یہ مستقل ایک مسئلہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا کے رزق کی دعائیں بھی مانگیں اور نیک اعمال کی توفیق بھی مانگیں. آج کے دور میں جو بندہ مال کما لیتا ہے اسی کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بھلے جھوٹ بول کے کمائے یا دھوکہ دے کے کمائے. شریعت نے کہا کہ مال تو اس نے کما لیا مگر مال کے ساتھ وبال بھی آئے گا اگر مال حرام ہوا. ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہوتا ہے، کسی کی بیوی نافرمان، کسی کے بچے نافرمان، کسی کو بیماری لگ گئی، کسی کو دفتر کے مقدموں میں الجھا لیا گیا. تو ایسے مال کا کیا فائدہ کہ انسان کے لیے جینا مشکل ہو جائے. خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ جی اس جینے سے تو مر جانا زیادہ بہتر ہے. تو بہتر ہے کہ انسان رزق حلال ہی کی تمنا رکھے اور سکون کی زندگی گزارے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت آتی ہے اور سود لینے سے انسان کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. آج جس کو دیکھو وہی سودی کاروبار کر رہا ہے. کہتے ہیں جی کہ کیا کرے، بینک کے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں ہے. رزق اپنی رفتار میں موت سے زیادہ تیز ہے. انسان کو رزق پہلے پہنچتا ہے
موت کا فرشتہ بعد میں آتا ہے. باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ نماز ادا کی تو ایک بندے نے ان سے پوچھا من این تاکل، آپ کہاں سے روٹی کھاتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے جواب دیا، تو نہیں، باجید بستامی نے جواب دیا اصبر حتی اعید الصلاۃ التی صلیتها خلفک، صبر کر حتیٰ کہ میں نماز لوٹا لوں جو میں نے تمہارے پیچھے ادا کی ہے. حیث شککت فی رازق المؤمنین، کیونکہ تو نے مخلوق کو رزق دینے والے پروردگار کے اندر شک کیا ہے. بھئی تو کیسا امام مسجد ہے کہ تجھے اتنا ہی نہیں پتا کہ کون کھلاتا ہے ہمیں. اس لیے باجید بستامی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر ساری مخلوق کو میرا کنبہ بنا دیا جائے اور زمین تانبے کی بن جائے کہ اس میں ایک درخت نہ اگے، کھیتی نہ اگے، سبزی کچھ بھی نہ اگے، اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ گرے، مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری عیال کو رزق پہنچا دیں گے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو انسانوں کو، حیوانوں کو، پرندوں کو، چرندوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، ہر کسی کو رزق پہنچاتا ہے. حتیٰ کہ بند پتھر کے اندر کچھ کیڑے ہوتے ہیں، ان کیڑوں کو بھی اللہ روزی پہنچاتا ہے. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. تو نے پتھر میں کیڑے کو پالا، خشک مٹی سے سبزہ نکالا. یہ تیرا ہے جہاں، یہ زمین آسماں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا. ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ رزق کے کھلنے کے 16 دروازے ہیں، 16 کنجیاں ہیں جن سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. پہلی کنجی ہے نماز، کہ انسان اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ تم نماز ادا کرو، ہم تو اس سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم تمہیں دیں گے. ہماری روزی ہے اللہ کے پاس. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اے میرے بندو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے، اور اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلا عمل ہو گیا کہ انسان نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے. آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر جیسے مرغا ٹکریں لگا رہا ہوتا ہے، ہم بھی اسی طرح اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کی برکتیں سامنے نہیں آتی. دوسرا رزق کا دروازہ ہے استغفار کی کثرت کرنا. چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے من استر من الاستغفار، جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل میں آسانی کر دیتا ہے. ومن ضیق فرجا، اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے ایسی طرف سے رزق دیتا ہے کہ جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو گویا استغفار کے زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو رزق ایسی طرف سے دیتے ہیں جس کا اس کو گمان ہی نہیں ہوتا، اور اس کے رزق کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں. پھر تیسرا رزق کا دروازہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس کو کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ. اس لیے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں
اللہ ہمیں اس کے بدلے 10 عطا فرماتے ہیں، 20 عطا فرماتے ہیں، 70 عطا فرماتے ہیں، حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایک کے بدلے 700 عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم کہاں سے پیسہ دیں، ہماری تو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ بھائی ضروری نہیں کہ انسان لاکھوں دے، جتنا بھی غریب آدمی ہے 5-10 روپے خرچ کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسکینوں پہ، فقیروں میں خرچ کریں، یا مدارس کے جو طلباء ہیں ان کے لیے مطبخ میں خرچ کریں۔ چونکہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس قرض حسنہ کو واپس لوٹا کر رہیں گے اور کئی گنا کر کے لوٹائیں گے۔ تو دیکھنے میں ہم 1 دے رہے ہوں گے اور دوسری طرف سے 10 ہماری جیب میں واپس آ رہے ہوں گے، مگر یہ نفع کا کاروبار ہر بندے کو کرنا نہیں آتا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا دروازہ تھا نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا دروازہ تھا استغفار کی کثرت کرنا، تیسرا دروازہ تھا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا، اور چوتھا دروازہ ہے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ جیسے بعض لوگ سعودی عرب چلے جاتے ہیں یا ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں تو ان کے کام کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے وطن کی روزی دی ہوئی ہے وہ خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ ہر بندے کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر چوتھا عمل ہے تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گناہوں سے بچنے پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور آج گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے بند ہیں اور ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر پانچواں عمل جو رزق کے دروازے کھولتا ہے وہ ہے عبادت کی کثرت کرنا۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے تو فارغ ہو جا، املا صدرک انی واسد فقرک، املا صدرک غنن، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ تو دیکھیں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ سینے میں بے نیازی ڈال دیتے ہیں اور بندے کے فقر کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نیکی کرنا، یہ انسان کے رزق میں برکت کا دروازہ ہے۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی کو ختم نہیں کروں گا۔ دیکھو کیسی عجیب بات کہی ہے کہ میں تیرے ہاتھ کو کاموں میں الجھا دوں گا، ویسے تو بڑا مصروف نظر آئے گا، یہ کر رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، یہ لے رہا ہوں، یہ فائل آ رہی ہے، یہ جا رہی ہے، یہ آرڈر ہے، یہ فلاں ہے، ہاتھ تیرے کام میں الجھے ہوں گے، مگر تیرا فقر ختم نہیں ہوگا، تنگدستی ختم نہیں ہوگی۔ اور چھٹا عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں وہ ہے حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بندے کو چاہیے کہ کثرت سے عمرہ کرے اور بار بار حج کرے۔ دیکھنے میں تو حج اور عمرے پہ انسان پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی پیسہ اس کے لیے باعث برکت بن کے اس کو واپس اللہ لوٹا رہے ہوتے ہیں۔
چنانچہ نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی بندہ رزق کی شکایت کرتا تھا تو نبی علیہ السلام اسے مشورہ دیتے تھے کہ تم عمرہ کرو. عمرہ کر کے جو دعائیں مانگتا تھا تو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی کو دور فرما دیتے تھے. 7واں عمل جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جن کے ساتھ خونی رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ محبت کا تعلق رکھنا، ان کے ساتھ پیار محبت کا ریلیشن رکھنا اور غم خوشی میں ان کے ساتھ رہنا، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. چنانچہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے من احب ان یزاد فی عمرہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو یعنی لمبی عمر ہو، فیزاد فی رزقہ، اور اس کے رزق میں زیادتی ہو، برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کو زیادہ کرے. پھر 8واں دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا کمزوروں سے حسن سلوک، کہ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے نصرت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا انسانوں کو جو عمل وہ کرتے ہیں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کی سطح کے اوپر کوئی ایک بھی جاندار باقی نہ بچتا. اگر اللہ پکڑنے پہ آتا نا جو تم اعمال کرتے ہو تو کوئی انسان نہ بچتا، کوئی جانور نہ بچتا، زمین کے اوپر کچھ بچتا ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو رزق دیتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کی وجہ سے، بوڑھوں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، عورتوں کی وجہ سے دیتے ہیں، مہمانوں کی وجہ سے دیتے ہیں. لہذا ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ہر وقت ذہن میں یہ رکھنا چاہیے. رزق کا 9واں دروازہ جس سے کہ انسان کا رزق کھلتا ہے اس کو توکل کہتے ہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ پر امید رکھے، اپنی طرف سے کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آئے لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم توکل کرتے جیسے کہ اللہ پہ توکل کرنی چاہیے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق پہنچاتے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں. وہ صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو اپنے گھونسلے میں پیٹ بھرے واپس آتے ہیں. انسان کا معاملہ الٹ ہے، بیچارہ گھر سے پیٹ بھر کے نکلتا ہے اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتا ہے. اور پرندوں کا معاملہ دیکھو کہ وہ خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور اللہ ان کو پیٹ بھر کے رات کو واپس گھر پہنچاتے ہیں. جبکہ پرندے اپنے لیے کوئی چیز جمع بھی نہیں کر سکتے. کوئی پرندہ آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جو سال کی روزی جمع کر لے. انسان جمع بھی کر لیتا ہے، پھر اس کا یہ حال ہے. اور پھر جانوروں کا رزق بھی بہت ہوتا ہے. آپ اگر غور کریں تو ایک ہاتھی دن میں کتنا چارہ کھاتا ہوگا؟ ہمارے حساب سے منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے کھاتا ہوگا. اس کا وزن ہی اتنا ہے. اور ہم نے جہاں بھی جنگل میں ہاتھی دیکھا اس کو ہر وقت چرتے ہوئے دیکھا. تو جو ٹنوں کے حساب سے کھانا کھاتے ہیں ان کے پیٹ اللہ بھر دیتے ہیں. اور انسان بیچارہ کتنا کھا لیتا ہے؟ بڑے سے بڑا پہلوان ہو تو 2 روٹی، اس سے پیٹ بھر جاتا ہے بندے کا. تیسری روٹی دیں بھی صحیح نا تو کہتے ہیں نا جی پیٹ بھر گیا. تو ہمارا پیٹ بھی چھوٹا ہے اور ہم گھر سے پیٹ بھرے نکلتے ہیں اور رات کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں. بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں
تو پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کتنی ہوں گی. پھر 10واں دروازہ ہے انسان نعمتوں کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تم پر اور زیادہ کریں گے. آپ دیکھیں ہمارے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ گھروں میں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو 1 سالن 2 سالن تو معمول کی بات ہے. کبھی گوشت پکا ہوتا ہے، کبھی دال پکی ہوتی ہے، کبھی روٹی بنی ہوتی ہے، کبھی چاول بنے ہوتے ہیں. اب 2 قسم کے کھانے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا تو ایک بھی مل جاتا تو بہت تھا، مگر یہ اللہ کی نعمت ہے نا کہ اللہ کئی قسم کے کھانے دیتے ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ کھانے ہی ہمیں ملتے ہیں، کھانے کے علاوہ وافر کھانے ہوتے ہیں. چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کئی دفعہ 8-10 مہمان آ جاتے ہیں نا، تو مجھے صرف اندر پیغام بھیجنا پڑتا ہے جی کہ مہمان ہیں، کوئی کھانے کے لیے تردد نہیں کرنا پڑتا. اللہ کے فضل سے اتنا کھانا ہوتا ہے گھر والوں کا بچا ہوا کہ 8-10 آدمیوں کا کھانا تو اسی میں ہی نکل آتا ہے. یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا فضل ہے. ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ملم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالها، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہیں کیا اس نے نعمت کو اب زوال کے لیے پیش کر دیا کہ اللہ مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے. ومن شکرہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا فقد قید بعقالها، اس نے نعمت کو نکیل کے ذریعے سے پکڑ لیا، باندھ لیا اپنے پاس. یعنی جو نعمت ملتی ہے اور بندہ اس کے اوپر شکر ادا کرتا ہے، پھر وہ نعمت اللہ اس سے واپس نہیں لیتے بلکہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرما دیتے ہیں. پھر 11واں دروازہ کہ جب بھی مرد اپنے گھر میں داخل ہو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہو اور اہل خانہ کو سلام کرے. حدیث مبارکہ میں ہے، سیدہ صدیقہ نے فرماتی ہیں کہ نبی صاحب جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے. یہ اہل خانہ کو سلام کرنا رزق کی برکت کا ذریعہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے ثلاثۃ کلہم ضامن اللہ، 3 بندے ہیں جن کا اللہ کے اوپر ضمانت ہے، یعنی اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے. ان عاش رزقا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ روزی عطا فرمائے گا، وکفا، اور روزی ان کے لیے کافی ہوگی. وَإِن مَاتَ، اور اگر وہ مر جائے گا، داخل الجنہ، تو جنت میں اللہ ان کو داخل کر دے گا. یہ کون 3 بندے ہیں؟ ان میں سے ایک بندہ ہے رجل، وہ بندہ داخلہ بیتہ، جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو بسلام، اور گھر والوں کو سلام کرے، وَهُوَ ضامن اللہ، وہ اللہ کے ضمانت میں آ جاتا ہے. اب یہ کتنا آسان کام ہے، مگر بہت سارے لوگ ہیں جو گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سلام کرنا یاد ہی نہیں ہوتا، بس باتوں میں لگ جاتے ہیں، مسکرائیں گے، بیوی سے پوچھیں گے تیرا کیا حال ہے، بچوں سے پوچھیں گے تم کیسے ہو، مگر سلام کرنا ان کو یاد نہیں ہوتا. پھر 12واں عمل والدین کی فرمانبرداری. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 5 چیزوں سے رزق میں برکت ہوتی ہے. ایک، جو بندہ صدقہ فرمادامت کرے، دوسرا صلہ رحمی کرے، تیسرا جہاد کرے، چوتھا ہمیشہ باوضو رکھے، اور 5واں والدین کی فرمانبرداری کرے. والدین کے فرمانبردار کو اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اس لیے ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں شامل حال ہو جائیں. 13واں دروازہ رزق کا ہے دوام طہارہ، یعنی مستقل وضو کی زندگی گزارنا. اگر انسان عادت بنا لے تو وہ باوضو ہر وقت رہ سکتا ہے. جیسے ہمیں ہر وقت بے وضو رہنے کی عادت ہے، اس کو بدل لیں تو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہو جائے گی. جب وضو ٹوٹے دوبارہ پھر وضو کر لیں.